اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا. کس وجہ سے متوجہ ہو گیا؟ کہ اس نے اللہ کے نیک بندے کے بیانات سنے، تقریر سنی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا، سنت و شریعت کی طرف متوجہ ہو گیا. ہمیشہ کی جہنم سے، دوزخ سے، اللہ کے عذاب سے نجات پا کر اس نے ہم کا راستہ حاصل کر لیا. اب ہم سمجھا کے اس کو بتلاتے معلوم نہیں، سمجھتا نہیں. اب موبائل ہے ایک کے ہاتھ میں، موبائل ہے ایک کے ہاتھ میں، جب سنے گا دین کی بات، اسلام کی بات، آخرت کی بات، تو اس کے دل متوجہ ہوگا. جب برائی کا اثر ہے اور اچھائی کا اس سے زیادہ اثر ہوگا. ہمارے مفتی صاحب وہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے حضرت آپ دم کر رہے ہیں مارنے جا رہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوتا ہے دم کرنے؟ حضرت نے فرمایا خبیث مردود، جیسے ساتھ کے خبیث مردود اس کے چہرہ ڈالو گی گھبرا کے. حضرت نے کہا میرے خبیث مردود کہنے کا تیرے چہرے میں کیا اثر ہوا؟ جب مردود خبیث کہنے سے میرا چہرہ بدل گیا، میرے خبیث کہنے میں میرا چہرہ بدل گیا، تو میری زبان بن گئی، غلط بات میں نہیں گئی، تو اس کے چہرے کا اثر ہوا. جب غلط بات کا اثر ہوا تو اچھی بات کا اثر کیوں ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کے قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ کہ جاٹ کو میں دم نہیں ہے، کہ جاٹ کو دے دے کتنا دم ہے، میرے خبیث کہنے میں کتنا دم ہے کہ مل گیا اور میرا چہرہ بدل گیا، بہت ساری ہو گئی میرے اوپر، تو ایسے ڈاٹ کو بھی دھمکا دیا. جب میرے خبیث کہنے میں میرے پیسے ہے تو اللہ کے کلام کا کتنا اثر ہوگا؟ تو اللہ کے کلام کا اثر ہوگا جب ہم اس کو اثر کرنے کی یہ کریں گے کہ انشاءاللہ سارا دین ہمیں سارے عالم میں پھیلانا پہنچانا ہے. سب یہ انشاءاللہ کو اللہ کی طرف آخر کی طرف متوجہ کریں گے انشاءاللہ. پہلے بھی میں نے عرض کیا، آج بھی دوبارہ عرض کروں کہ یہ تو ارادہ پڑی ہمارے جو ہے وہاں سے پورے میں جہاں کے حضرات آئے چتناور سے آگے، ان کا انتقال ہو گیا، ہم لوگ جا رہے تھے ان کے جنازے میں، تو ہم نے کہا بھائی چلیں گے پیچھا خالیات چلیں گے، کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو میں نے دیکھنے کے لیے اپنے سوچا کہ بھائی ہمارا باغ ہے، وہاں زمین ہے، وہاں باغ زمین مل جائے کتنے کے ساتھ چلے گے خالی ہاتھ. ہم جب بھی اپنے خالی ہاتھ چلے جائیں، ہمارے دادا چلے گئے، ابا چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، تو اس زمین میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے کہا وہاں ہمارے باغ کے اندر تاکہ وہاں لوگ نماز پڑھیں، وہاں لوگ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں. یہ میرے دل کے اندر بات ہے کہ باغ وہاں جب وزیر بننے چاہیے. میں نے کسی کو ذکر نہیں، تصویر کے اندر میرے بات آئی اور خیال آیا اور میرے ارادہ ہو گیا وہاں وزیر بننے چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں بنا دی. تو یہاں علم بھی ہو رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے اور دعوت تبلیغ بھی ہو رہی ہے. تو کب کی نیت، کب کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبلیغ تک پہنچا دے. کوئی نہیں جانتا کہ میرے بات آئی اور چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی جامع بنا دی، توفیق عطا فرما دی. اس میں سب چیز کے ارادے کریں سب سارے لے کر جائیں گے. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ علم کے ذمہ دار جتنے مدرسے والے ہیں، ذکر کے ذمہ دار جتنے خانقاہ والے ہیں، تبلیغ کے جتنے ذمہ دار تبلیغ والے ہیں، اتنے ہی علم کے ذکر کے تبلیغ کے ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے. یہ نہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو ہمیں مدرسے کی فکر ہوگی، ہم خانقاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں خانقاہ کی فکر ہوگی، ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں ہم تبلیغ کی فکر ہوگی. نہیں، سارے مسلمانوں کو ہمیں علم کی طرف، ذکر کی طرف، تبلیغ کی طرف متوجہ کرنا ہے. جتنی فکریں خانقاہ والوں کی ہیں اور مدرسے والوں کی ہیں، تبلیغ والوں کی ہیں، اتنی ہی فکریں سارے مسلمانوں کی ہیں.